حضرت عبد القادر جیلانی، ان کی عمر تھی 10 سال۔ یہ قافلے کے ساتھ سفر پر رواں دواں تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے آ کر قافلے کو لوٹنا چاہا، ڈاکہ ڈالنا چاہا، تو جو قافلے والے لوگ تھے انہوں نے ان کے پاس جو سامان تھا، ان کا قیمتی سامان جو تھا، اس کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسی نے کہاں چھپا دیا، کسی نے کہاں چھپا دیا، اور جب ان کے پاس ڈاکو آیا تو انہوں نے خود فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ لے لو۔ عمر 10 سال ہے۔ اب جو ڈاکو تھا وہ پوچھنے لگا، اے چھوٹے سے بچے، تم نے نہیں دیکھا جب ہم نے قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی، اس میں بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے، امیر بھی تھے، تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ڈاکو آئے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، انہوں نے اپنا مال چھپانا شروع کر دیا، اور تمہارے پاس اتنی بڑی رقم بھی تھی اور تم اس کو چھپانے کی بجائے خود بتا رہے ہو کہ میرے پاس 40 دینار ہے، یہ لے لو۔ تو وہ کہنے لگے، بات تو سننے کی ہے، جس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو وہ کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ جب میں قافلے کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ یہ دیکھیں کہ جب آدمی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے، رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اب جو ڈاکو تھے وہ حیران ہوئے، عمر 10 سال ہے، ماں کی بات کو اتنا مان رہا ہے، چھپا لیتا، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، ہم نے تو اس کی تلاشی بھی نہیں لینی تھی، کیونکہ بچہ جو تھا اس کے پاس کیا مال ہونا تھا۔ لیکن انہوں نے خود بتایا، وہ ڈاکو اتنا متاثر ہوا اور ان کو لے کر اپنے بڑے سردار کے پاس لے گیا، کہا، سارا واقعہ سنایا۔ اب سردار کہنے لگا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کہ بیٹا تم نے یہ مال کیوں نہیں چھپایا جیسے باقی لوگ چھپا رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کو بھی بتایا ہے، آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ جب میں قافلے کے لیے روانہ ہوا تھا تو میری ماں نے مجھے روکا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے اس بات کو سنا، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا اتنا ایمان، اس کی ماں کی بات پر اتنا پختہ یقین کہ اس نے جو کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، وہ کہنے لگا، بیٹا آج سے ہم بھی چوری ڈاکہ چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میری ماں نے مجھے بھی کہا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کبھی چوری مت کرنا، ڈاکہ مت ڈالنا۔ تم چھوٹے سے بچے ہو کر اپنی ماں کی بات کو مان کر جھوٹ کو چھوڑ رہے ہو، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں نے آج تک اپنی ماں کی بات کو نہیں مانا۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں جتنی چوریاں کی ہیں اللہ معاف کرے، جن کا مال میرے پاس ہے میں سارا واپس کرتا ہوں، آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ سچائی کی برکت تھی، یہ ماں کی بات کو ماننے کی خدمت، یہ بات تھی۔ ایک بات سے، ماں کی ایک بات ماننے سے پورا کا پورے جو ڈاکو تھے انہوں نے چوری چھوڑ دی۔ اگر ہم پوری زندگی اپنے والدین کی بات کو مانیں گے، ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئیں گی، اور آخرت ہماری جنت بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ میں نے ایک جگہ پر بیان کیا تھا، ایسے ایک بات یاد ہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی تھا،
اس کے فون پر ایک بیل بجی. ساتھ جو بیٹھے تھے ایک بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا ہے باب الجنہ. جب فون ختم ہوا تو انہوں نے پوچھا بیٹا یہ بتا یہ فون کس کا آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ میرے والد کا فون آیا ہے. میں نے اپنے والد کے نمبر پر لکھا ہے باب الجنہ کہ یہ جنت کا دروازہ ہے. یہ بات لکھی. نوجوانوں یہ آپ کے لیے. پھر انہوں نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے والدہ زندہ ہے. پھر پوچھا ماں کے نام پر کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ماں کے نمبر پر میں نے لکھا ہے الجنت، یہ میری جنت ہے. باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، جو والدہ ہے یہ جنت، اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا. اگر والدین راضی ہیں رب راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں رب ناراض ہے.